بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب بہشت کا پارٹ نمبر 9 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 157 لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ قیامت کے روز جس کے مال میں خیانت کی ہوگی یا ناپ تول میں کمی کی ہوگی، انہوں نے اس کے دامن کو پکڑ رکھا ہوگا اور اپنے اپنے مال کا مطالبہ کریں گے۔ روایت میں ہے وہ ہر روپے کے بدلے 700 رقت کا مطالبہ کریں گے۔ اگر اس کے پاس اتنی نمازیں نہ ہوئیں تو طلب کرنے والے کو دینے والے شخص کی نیکیاں دی جائیں گی۔ ایک اور روایت میں کہ ہر روپے کے عوض میں 4000 رقت کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اگر وہ نہ دے سکا تو اس کو اسی مقدار کے برابر عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ حساب کتاب کے بعد دینے والے شخص کو جہنم روانہ کیا جائے گا اور 2 پہاڑوں کے درمیان اس کو بیٹھا دیا جائے گا، اور جہنم کا دروغہ اس سے کہے گا کہ اس پہاڑ کو تراشتا رہے۔ دوزخ اس کے عذاب سے خدا پناہ میں رکھے، آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے، دوزخیوں کی جلدیں گل گل کر گر رہی ہوں گی، خاردار تھور کے درخت کا زہریلا کھانا ملے گا اور زخموں کی پیپ ملا کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے۔ موت نہ ہوگی نہ عذاب سے چھٹکارا، یہ دائمی عذاب ہوگا۔ غفلت آخرت سے اگر انسان کی غفلت کا سبب 2 ہی چیزیں ہیں، ایک مال کی زیادتی، دوسرے اولاد کی زیادتی۔ مرنے سے پہلے انسان ایسا غافل ہے کہ چونکتا ہی نہیں۔ پھر تاکید کے ساتھ برے لوگوں سے کہا جا رہا ہے قیامت کیا ہے، تم اسے ضرور جان لو گے، تم پورے یقین سے جان لو گے کہ دوزخ میں تمہیں جانا پڑے گا، اور پھر اس دن میں تم سے نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ یہاں انسان خدا کی بے شمار نعمتیں مزے لے لے کر کھا رہا ہے اور بھول کر بھی ان نعمتوں کے دینے والے کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ مال مفت سمجھ کر استعمال کر رہا ہے، اسے اس کا یقین ہی نہیں کہ اس کے متعلق کوئی باز پرس ہوگی۔ اگر یقین ہوتا تو وہ ضرور نیک کام کرتا، خدا سے ڈرتا، اس کے احکام کی تعمیل کرتا اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا۔ ایسا ناشکرہ حق شناس انسان خدا کا باغی بندہ ہے، اسے سزا ملنی ضرور ہے۔ مرنے کے وقت جب قیامت سر پر آ کھڑی ہوگی تب پتہ چلے گا کہ میں نے غفلت میں اپنی عمر گنوائی تھی، مجھے جو سزا مل رہی وہ میری ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کوفہ کے بازاروں میں بآواز بلند فرمایا کرتے تھے، اے لوگو، خدا سے ڈرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، صحیح طریقے سے خرید و فروخت کرو، تم جو کچھ بھی کرتے ہو پیٹ کے لیے کرتے ہو، یہ تو کبھی بھی سیر نہیں ہو سکتا، دنیا و آخرت کے لیے نقصان دہ ہے تمہارا ناجائز طریقے سے مال جمع کرنا، بال بچوں کے لیے حلال طریقے سے رزق کماؤ، یہ نہ ہو کہ تمہارے مرنے کے بعد ان کے پاس تو مال و دولت کی ریل پیلو اور تمہارے دامن کو حقداروں نے پکڑ رکھا ہو۔ کل روز قیامت تمہارے بچوں نے بھی تمہارا گربان پکڑ رکھا ہوگا اور کہیں گے تو نے ناپ تول میں کمی کیوں کی ہے اور ہم کو مال حرام کیوں کھلایا ہے؟ زبان کی لذت تو مختصر تھی، سو گزر گئی، اب تم اتنی بڑی مشکل میں پڑے ہو، کتنا تکلیف دہ مرحلہ ہے اور کتنی بڑی پریشانی ہے یہ۔ بتوں کی پوجا کرنے والے کم نہیں تولتے۔ ایک سفر نگار شخص اپنے سفر میں لکھتا ہے کہ میں ایک دفعہ ہندوستان کے سفر پر گیا، وہاں ایک قصاب کی دکان پر جانے کا اتفاق ہوا۔ ترازو کے اوپر اس نے ایک لفافہ باندھا ہوا تھا، تولتے وقت وہ اس کو بار بار دیکھتا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم وزن کرتے وقت اس لفافے کو کیوں دیکھتے ہو؟ وہ بولا، میں بت پرست ہوں اور یہ میرا بت ہے، اس کو میں نے ترازو کے اوپر آویزہ کر دیا ہے، تولتے وقت اس کو دیکھتا ہوں کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے میں کم نہیں تولتا۔ لیکن افسوس ہے ان مسلمانوں پر جو خود کو مسلمان کہلواتے ہیں، قرآن مجید پر اعتقاد رکھتے ہیں، لیکن مال اور منافع کے لالچ میں ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے تم جہاں بھی ہو اور وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے، ہماری ہر حرکت ہر اشارے کو دیکھ رہا ہے اور ہمارے دلوں کے رازوں سے پوری طرح باخبر ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم دیانتداری سے کام نہیں لیتے، تھوڑے سے مالی لالچ کی خاطر خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں؟ ذرا کربلا کی طرف دیکھیے، وہاں بھی یزیدی فوجوں کی کثرت جو خود کو مسلمان کہلاتی تھی، لیکن انہوں نے یزیدی دولت کے حصول کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے عزیزوں اور ساتھیوں کو شہید کر ڈالا، خیمے جلائے، پردہ داروں سے چادریں چھینی، مخدرات عصمت و طہارت کو قیدی بنا کر کوفہ و شام کے درباروں و بازاروں میں پھرایا، صرف اس لیے کہ انہیں یزید کی طرف سے انعام و اکرام ملے۔
بچوں کو تماچے مارے کتنے خوفناک مظالم تھے، ذرا سوچئے تو صحیح، کیا ہم ان کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ تو انسان بھی نہ تھے۔ کیا دل دہلانے والے مظالم کے مقابلے میں ان کو اتنی دولت ملی کہ وہ آرام سے زندگی بسر کر سکیں؟ آل محمد کا گھرانہ لٹ گیا، تلوار خون پر غالب آ گئی۔ یزیدی ٹولے کا ضمیر ان کو بے چین کرنے لگا اور لالچ اور ہوس کی وجہ سے یہ آپس میں الجھ پڑے۔ نتیجتاً کسی کو کچھ نہ ملا اور یہ سب قاتل انتقام مختار سے نہ بچ سکے اور پھر نار و سقر ہوئے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ لالچی شخص کبھی سیر نہیں ہوتا، اس کو چین کبھی نہیں آتا، وہ ہمیشہ ناکام اور نامراد رہتا ہے۔ اس نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو انصاف کو قائم کیا تاکہ تم تولے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم نہ کرو۔ تفسیر القرآن میں کہ اس نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو بنایا، ترازو سے مراد یہاں عدل و انصاف سے کام لینا ہے، کیونکہ نظام عالم بغیر اس کے قائم نہیں رہ سکتا، اس لیے اس کو 4 جگہ تنبیہاً ذکر کیا گیا ہے۔ تولنے میں حد سے نہ بڑھو، ڈنڈی نہ مارو، انصاف کے ساتھ تولو، تول میں کسی کو کم نہ دو، ناپ ہو یا تول انصاف کو ملحوظ رکھو۔ قوم شعیب پر اس لیے عذاب آیا تھا کہ وہ بڑے ڈنڈی مار تھے، دوسروں سے لیتے تھے زیادہ لیتے، انہیں کوئی چیز دیتے تو کم دیتے۔ یہ ڈنڈی مارنے کی رسم بد قوم شعیبی سے چلی ہے۔ تفسیر الانوار النجف میں کہ وضع المیزان، اس جگہ میزان کے معنی میں متعدد قول ہیں۔ نمبر 1، میزان سے مراد اشیاء کی مقدار معلوم کرنے کا آلہ، ترازو وغیرہ۔ نمبر 2، میزان سے مراد عدل و انصاف ہے جس کے معیار پر پورا اترنے کا خدا نے حکم دیا ہے۔ نمبر 3، میزان سے مراد قرآن مجید ہے جو دین کی اصل بنیاد، جس میں خداوند کریم نے عدلہ عقلیہ اور نقلیہ سے عقول کے لیے صراط مستقیم کو اختیار کرنے کی دعوت دی ہے۔ نمبر 4، روایات اہل بیت میں حضرت علی علیہ السلام کو میزان قرار دیا گیا کہ شریعت مقدسہ کی پیروی کا میزان حضرت علی علیہ السلام کی اطاعت ہے۔ بہرکیف عدل و انصاف کے اصولوں پر عمل پیرا ہونے سے لازم آئے گا کہ انسان دنیاوی امور میں بھی ایک صحیح میزان کو قائم رکھے اور ظلم و جور اور بے راروی اور بے انصافی سے بچ کر رہے، اور دینی معاملات میں بھی وہ راستہ اختیار کرے جو خداوند کریم کی خوشنودی کا پیش خیمہ ہو۔ پس قرآنی تعلیمات انسان کی دنیاوی و اخروی ہر 2 زندگیوں کے لیے مشعل راہ کا کام دے سکتی ہے، لیکن چونکہ قرآن سے استفادہ کرنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں، اور پیغمبر نے بھی امت کو تنہا قرآن پر عمل کرنے کی دعوت نہیں دی، بلکہ فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت، جب تک ان دونوں کی اطاعت کرتے رہو گے گمراہ نہ ہوگے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، اور حدیث ثقلین فریقین میں تو حجت کا درجہ رکھتی ہے۔ پس ان فرامین سے نتیجہ یہ نکلا کہ اب محمد و آل محمد کی تعلیمات انسانی فلاح و ارتقاء کے لیے ایک ایسا میزان ہے جس پر اچھائی و برائی کو خوب پرکھا جا سکتا ہے، اور ان کی بدولت عدل و انصاف کے طریقوں کو اچھی طرح ناپا جا سکتا ہے۔ جس طرح کہ گزشتہ امتوں میں ہر نبی کے اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے حق کی تعلیمات کو اپنانے کا میزان ہوا کرتا تھا، پس ارشاد قدرت ہے کہ میزان میں حد سے نہ بڑھو اور اس کے متعلق سرکشی نہ کرو، اور انصاف سے وزن کو قائم رکھو، یعنی دنیاوی و دینی امور میں اعتدال پسندی کو اختیار کرو تاکہ مقررہ میزان سے نہ بھٹکو۔ تفسیر فصل الخطاب میں کہ ان آسمانوں کو اونچا کیا کے معنی یہ تو ہو نہیں سکتے کہ وہ پہلے نیچا تھا پھر اسے اونچا کیا، بلکہ یہی معنی ہو سکتے کہ اس نے اسے اونچا پیدا کیا۔ میزان کہتے ہیں ترازو کو، مگر ترازو عدل قائم رکھنے کا ذریعہ ہوتی ہے، اس لیے یہاں حقیقت شناس مفسرین نے وضع المیزان کے معنی یہی کیے کہ اس نے عدالت کا معیار مقرر کیا ہے، اور چونکہ عدالت کا معیار دین اور شریعت ہے اور آسمانوں کے بلند قرار دینے میں جس نظام کی طرف اشارہ ہے وہ نظام تکوینی ہے، اس لیے بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس عدل سے نظام تشریعی مراد ہو جس میں عدالت کی اتنی اہمیت ہے کہ حدیث نبوی میں عدل پر آسمان و زمین کے نظام کا دار و مدار بتایا ہے، اور اس پر اس ہدایت عام کی بنیاد ہے جسے تاکیدی طور پر کہا گیا کہ لین دین میں ترازو کو ٹھیک رکھو، جس کی بنا پر جناب ابن عباس ان آیتوں کو بازار میں پڑھ کر دکانداروں کو تاکید کرتے تھے کہ ناپ تول میں ناانصافی نہ کرو، اور یہ ناانصافی ایسا جرم ہے کہ بعض امم سابقہ پر اس کی وجہ سے عذاب نازل ہوا تھا۔ ضمیمہ مقبول میں ہے کہ امام علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ
وسما رفع و وزل میزان کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا السما سے مراد جناب رسول خدا ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رفت دی اور اپنے حضور میں بلا لیا، اور میزان سے مراد جناب علی مرتضیٰ ہیں جن کو مخلوق کے لیے قائم کر دیا اور عرض کیا گیا الا تطغوا فی المیزان سے کیا مراد ہے؟ فرمایا یہ کہ امام کی نافرمانی نہ کرو۔ عرض کیا گیا واقیم الوزن بالقسط کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا یہ مطلب ہے کہ عدل کے ساتھ امام کی اطاعت کے لیے چلے آؤ۔ عرض کیا گیا ولا تخسروا المیزان کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا یہ کہ امام کا حق نہ مارو اور نہ امام پر ظلم کرو۔ تفسیر نمونہ میں ہے آسمان کو بلند کیا اور ہر چیز کے لیے میزان قرار دیے۔ یہ آیتیں گزشتہ بیان شدہ آیتوں کے ذکر کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور جیسا کہ ہم کہہ چکے کہ ان آیتوں میں پروردگار عالم 5 ایسی عظیم نعمتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو اہم ترین پہلی آیت میں چھٹی نعمت کی طرف کہ جو خلقت آسمان ہے اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے وَالسَّمَاءَ وَرَفْعَهَا کہ خدا نے آسمان کو بلند کیا۔ آسمان سے اس آیت میں مراد چاہے اس کی اوپر والی جہد ہو، چاہے ستارے یا زمین کی فضا، وہ عظیم فضائی کھال کے جس نے اس کرۂ زمین کے اطراف کو گھیر رکھا ہے اور عالمی شعاؤں اور آسمانی پتھروں کے مقابلے میں سپر کی طرح اس کی حفاظت کرتی ہے۔ نیز سورج کی گرمی اور سمندر سے اٹھنے والی رطوبت کو بادلوں کی تشکیل اور بارش کے نزول کے لیے اپنے اندر محفوظ رکھتی ہے۔ کچھ بھی ہو وہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، کیونکہ اس کے بغیر انسان کے لیے زندگی گزارنا ناقص ہے یا محال ہے۔ جی ہاں، نور روشنی جو گرمی سے ہدایت حیات اور حرکت کا سبب ہے آسمان کی طرف سے آئے ہیں۔ بارش آسمان کی طرف سے آئی ہے، نزول وحی بھی آسمان کی طرف سے ہے۔ اس صورت میں آسمان مادی اور معنوی اعتبار سے ایک مفہوم رکھتا ہے۔ ان سب چیزوں سے قطع نظر بلند شدہ آسمان اپنے معنی و مفاہیم کے ساتھ خدا کی ایک عظیم نشانی ہے اور اس کی معرفت کے راستے میں انسان کی بہترین مدد کرتی ہے۔ جس وقت ارباب دانش اس میں غور کرتے ہیں تو بے اختیار کہہ اٹھتے ہیں پروردگار تو نے اس عظیم کارخانے کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 191۔ اس کے بعد پروردگار عالم 7ویں نعمت کا حوالہ دے کر فرماتا ہے وَوَضَعَ الْمِيزَانَ کہ خدا نے میزان قرار دیے۔ میزان ہر قسم کے ناپ تول کے پیمانے کو کہتے ہیں۔ باطل سے حق کا تقابل، ظلم و ستم سے عدالت کا تقابل، قیمتوں کا تعین اور مختلف اجتماعی مرحلوں میں حقوق انسانی کا تعین، یہ سب چیزیں میزان ہیں۔ میزان قانون تکوینی اور دستور تشریعی کے معنی بھی رکھتا ہے، اس لیے یہ سب وسیلہ تقابل و توازن ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ لغت کے اعتبار سے میزان ترازو کو کہتے ہیں جو اجناس کے معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ جس میزان کی طرف اس آیت میں خلقت آسمان کے ذکر کے بعد اشارہ ہوا ہے وہ ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے کہ جو ناپ تول کے ہر ذریعے اور تمام تشریعی و تکوینی قوانین کا احاطہ کر لیتی ہے۔ اس سے نہ صرف اجناس کے وزن کو معین کرنے والا پیمانہ مراد ہے، بلکہ اصولی طور پر آسمان کا بلند ہونا اور وہ دقیق نظم و ضبط کے جو کروڑوں آسمانی کروں پر حاکم ہے، وہ سب کچھ مراد ہے۔ اس لیے کہ یہ سب طے شدہ میزان و قوانین کے بغیر وجود میں آ ہی نہیں سکتا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بعض عبارتوں میں میزان قرآن عدل شریعت یا ترازو کے معنی میں استعمال ہوا ہے، تو حقیقت میں ان میں سے ہر ایک مکمل مفہوم کا ایک صحیح مصداق ہے۔ پروردگار عالم بعد والی آیت میں اس موضوع سے ایک پرکشش اور عمدہ نتیجہ نکالتے ہوئے فرماتا ہے الا تطغوا فی المیزان، عالم ہستی میں میزان کے قرار دینے کا مقصد یہ کہ تم بھی میزان کی رعایت کرو اور اس میں سرکشی نہ کرو۔ تم بھی اس عظیم عالم کا ایک حصہ ہو اور اس وسیع جہاں میں ایک بے جوڑ ٹکڑے کی طرح ہرگز زندگی نہیں گزار سکتے۔ تمام عالم کا ایک حساب و کتاب ہے، تمہارا بھی ایک میزان و حساب ہونا چاہیے۔ اگر اس عالم عظیم سے میزان قانون کو ختم کر دیا جائے تو یہ تمام کا تمام فنا ہو جائے، اور اگر تم بھی نظم و میزان سے بے بہرا ہو جاؤ تو تم بھی منزل فنا کے راہی بن جاؤ گے۔ کتنی پرکشش اور عمدہ تعبیر ہے جو کل عالم ہستی سے انسان کی طرف منتقل ہو رہی ہے، اور عالم کبیر پر حکم چلانے والے قانون کو عالم صغیر انسانی زندگی پر جو حاکم ہے ان قوانین سے ہم آہنگ کر رہی ہے۔ یہ ہے حقیقت توحید کے تمام عالم پر حکومت کرنے والے اصول ایک ہی جیسے ہیں۔ دوبارہ مسئلہ عدالت اور وزن پر زور دیتے ہوئے فرماتا ہے تم وزن کو عدالت کی بنیاد پر قائم کرو اور میزان میں کسی قسم کی کمی نہ رکھو۔
قابل توجہ یہ ہے کہ ان تینوں آیتوں میں 3 مرتبہ میزان کا ذکر ہوا ہے، حالانکہ دوسرے اور تیسرے مرحلے میں ضمیر سے کام چلایا جا سکتا تھا۔ اس سے یہ امر واضح ہوتا ہے کہ میزان ان 3 آیتوں میں الگ الگ معنی لیے ہوئے ہیں، محض ضمیر کے حوالے سے صحیح معنی واضح نہیں ہو سکتے تھے۔ نیز آیتوں کا تناسب بھی اس امر کو قبول کرتا ہے، کیونکہ پہلے مرحلے میں گفتگو ایسے میزان اور ایسے معیار قوانین سے ہے جو خدا نے سارے عالم ہستی میں قرار دیے ہیں۔ دوسرے مرحلے میں گفتگو انسانوں کے انفرادی و اجتماعی تمام موازین حیات میں طغیان و سرکشی نہ کرنے کی ہے، جو فطرتاً زیادہ محدود دائرہ رکھتے ہیں۔ تیسرے مرحلے میں وزن کے مخصص معنی پر زور دیتے ہوئے حکم نافذ کرتا ہے کہ چیزوں کی ناپ تول اور وزن کرتے وقت کسی قسم کی کمی نہ کرو اور کوئی کسر باقی نہ چھوڑو۔ ظاہر ہے کہ یہ مرحلہ محدود ہے۔ اس طرح تینوں آیتوں میں میزان اور ناپ تول کے مسئلے میں ایک نہایت پرکشش اور خوبصورت سلسلہ مراتب استعمال ہوا ہے کہ جو بڑے دائرے سے چھوٹے دائرے کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ انسانی زندگی میں میزان کی اہمیت اپنے تمام معنی کے اعتبار سے اس طرح کے محدود ترین مصادق یعنی ترازو چیزوں کے تبادلے کے سلسلے میں اگر ایک دن کے لیے درمیان سے ہٹا دیں تو ہم جھگڑوں اور قضیوں کے کتنے درد سر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس اعتبار سے اس لفظ میزان کے جو لامحدود و مفاہیم ہیں اگر وہ اپنی جگہ باقی نہ رہیں تو ہمیں لامحدود پریشانیاں لاحق ہو جائیں۔ جو کچھ ہم نے کہا ہے اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جو بعض روایات میں میزان سے مراد وجود امام لیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ امام کا وجود مبارک حق و باطل کے تقابل و تعین اور تشخیص حقائق کا معیار ہے اور ہدایت کے لیے ایک مؤثر عامل ہے۔ اس طرح میزان سے مراد اگر قرآن لیا جائے تو وہ بھی انہی معنی کی طرف اشارہ ہے۔ بہرحال اس طرف توجہ دیتے ہوئے کہ یہ تمام آیتیں اللہ کی نعمتوں کے ذکر سے متعلق ہیں، یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ میزان کا وجود خواہ سارے نظام عالم میں ہو، خواہ انسانی معاشرے کے اجتماعی روابط میں ہو اور خواہ وہ معاملات تجارت میں ہو، یہ سب خدا کی عظیم نعمتوں میں سے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والارض وضعها للانام، اور زمین کو اس نے بنایا تمام خلائق کے لیے۔ زمین کی تخلیق میں عدل، آسمان کی خلقت اور بلندی کے بعد اللہ تعالیٰ نے عدالت و انصاف کا ذکر فرمایا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کائنات کا پورا نظام ایک خاص مقصد اور پروگرام کے تحت چل رہا ہے۔ آفتاب مہتاب کی گردش مسلسل انتہائی منظم اور باقاعدگی کے ساتھ جاری ہے۔ یہ کہہ کر ہمیں تلقین کی گئی کہ ہم معاشرتی و اجتماعی زندگی میں کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کریں، کسی کو نہ ستائیں، دوسروں کی حق تلفی نہ کریں، گویا عدل و انصافی کو نظام الہی کا محور قرار دیا گیا ہے۔ خداوند کریم نے انسان کو اختیار دے کر پیدا کیا ہے، پھر اس کو ہر طرح سے سمجھایا گیا کہ وہ نیکی بدی اچھائی برائی میں تمیز کرے، حلال و حرام کو آپس میں نہ ملائے۔ پھر آسمان کی بلندی کے ذکر کے بعد زمین کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں بھی سب سے زیادہ عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ لوگوں پر زور دیا گیا کہ اگر وہ دنیا و آخرت کی فلاح و کامیابی چاہتے ہیں تو اپنے ساتھ دوسروں کے ساتھ انصاف کریں، اعتدال کا راستہ اپنائیں، افراد و تفریط سے کام نہ لیں۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات میں عدل ہی سے کام لیا ہے، اس طرح وہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق کی زندگی میں بھی عدل ہو، توازن ہو، انصاف ہو، امن ہو۔ لطف کی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی بہتری اور بھلائی کے لیے ہی نظام عدل اور آئین امن تشکیل دیا ہے۔ اس وقت اس نے اپنی قدرت کاملہ سے زمین کا فرش ہمارے پیروں تلے بچھایا ہے، جو ایسا عجیب فرش ہے کہ نہ زیادہ گرم ہے نہ زیادہ سرد۔ پھر اس پر سر بفلک پہاڑ کھڑے کر دیے جو اسے دبائے ہوئے ہیں اور اسے ہلنے نہیں دیتے۔ پھر اس میں نہریں بہا دیں کہ ہماری زندگی کی ضرورتیں پوری ہوں، ان کے پانی سے ہم اپنی پیاس بجھائیں، بدن اور لباس کی کثافت دور کریں، زمینوں میں غلہ اگائیں۔ پھر اس نے اپنے لطف و کرم سے ہر قسم کے درخت اگائے اور ان کی شاخوں میں پھلوں کے خوشے لٹکائے، کوئی میٹھا ہے، کوئی کھٹا، کوئی کڑوا ہے، کوئی پھیکا، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا۔ کاش لوگ اس زمین کے نظام ہی پر غور کر لیں کہ جس پانی کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتے، اسے کس طرح ان کے قدموں کے نیچے بہا دیا ہے کہ جہاں چاہیں زمین کھود کر پانی نکال لیں۔ وہ کیوں نہیں اس پر غور کرتے کہ ایک تھوڑی سی زمین پر مختلف قسم کے درخت اگتے ہیں، لیکن اپنی نوعیت کے لحاظ سے سب جداگانہ ہوتے ہیں، نہ ان کا پتا ایک دوسرے سے ملتا ہے، نہ پھول نہ پھل نہ ذائقہ، حالانکہ زمین ایک ہی ہے، پانی بھی ایک ہے، ہوا بھی ایک ہی ہے۔ پھر
ان میں تنوع کیوں ہے، ایک دوسرے سے نہیں مل جاتے؟ ضرور کوئی مدبر حکیم ان کو علیحدہ علیحدہ رکھ رہا ہے۔ یہ سب اس کی قدرت کاملہ کی کھلی ہوئی دلیلیں ہیں۔ تشریح: خدا نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے، نہ اس سے آگے بڑھتی ہے نہ پیچھے ہٹتی ہے۔ جس درخت کا نشو نما جس شان سے ہوتی آئی ہے ایسی ہی ہوگی، اس کا نقطہ عروج جہاں تک ہے وہیں تک ہوگا، اس کا پھیلاؤ جتنا موزوں ہے ہمیشہ اتنا ہی ہوگا۔ انار کا درخت برگد کے درخت کے برابر چوڑا نہیں ہو سکتا، اسی طرح ہر جانور کے قد و قامت کا ایک پیمانہ قدرت کا بنایا ہوا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ لومڑی شیر کا ڈیل ڈول نہیں اختیار کر سکتی اور شیر لومڑی کے قد میں نہیں آ سکتا۔ بکری ترقی کر کے بیل نہیں بن سکتی اور بیل بکری کے قد و قامت والا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہر مخلوق کے لیے قدرت کی طرف سے ایک اندازہ معین ہے۔ زمین کو زندگی گزارنے کے قابل بنایا، والارض وضعها للانام، اور اسی نے لوگوں کے نفع کے لیے زمین بنائی، اور انعام جمع ہے کہ اس کا مفرد نہیں ہے، اس کا معنی ہے تمام خلائق اس کو گہوارہ بنا دیا جس میں لوگ بڑے آرام و سکون سے چل پھر سکتے ہیں، جیسے کہ ارشاد خداوندی ہے، کیا ہم نے زمین کو گہوارہ راحت نہیں بنایا؟ قرۂ عالم میں زمین ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا کوئی شمار نہیں، خدا کے سوا کسی کو بھی اس کی حد کا کوئی پتہ نہیں، یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں جا کر اختتام پذیر ہے، اس کا علم بھی خداوند کریمی کو ہے۔ جدید اور قدیم دانشوروں کے نزدیک اس کا تیسرا یا چوتھا حصہ پانی میں گھرا ہوا ہے۔ تشریح: اللہ تعالیٰ زمین کو مردہ ہونے کے بعد پھر زندہ کر دیتا ہے۔ جب زراعت کے بعد کسی کھیت کی مٹی بے جان ہو جاتی ہے تو اس کی انرجی ختم ہو جاتی ہے، دوبارہ اگانے کی طاقت نہیں رہتی، تو خدا آسمان سے مینہ برسا کر پھر اس میں قوت نمو پیدا کر دیتا ہے، اور جو بیج اس میں ڈالا جاتا ہے وہ اگنا بڑھنا اور پھل پھول لانا شروع کر دیتا ہے۔ غور کرو یہ قوت کس طرح رازدارانہ طور پر اس کے اندر ودیت کی جاتی ہے۔ اس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اس کے بدن کے کسی حصے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ مٹی کا کھلونا ہے۔ اس کا گوشت، پوست، ہڈی، خون، رگیں، اعصاب کیا اس کا پتہ دیتے ہیں کہ وہ مٹی سے بنایا گیا ہے۔ اس قادر مطلق نے ایک مٹی سے کتنے اعضاء اس کے بدن میں پیدا کر دیے ہیں جو اپنے حالات، کیفیات اور رنگ وغیرہ میں ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ دل والا گوشت جس طرح کا ہے، پھیپھڑے کا گوشت اس سے الگ ہے، گردے کا گوشت جگر اور تلی سے الگ ہے، معدے کا رنگ کچھ اور ہے، اعصاب کی صورت کچھ اور ہے۔ یہ سب پرزے ہیں، مٹی ہی کے ہیں، اور یہ مٹی کی مشین کے پرزے بن کر کس خوبی سے اسے چلا رہے ہیں۔ دماغی کو لو، مٹی کے اندر کیسی کیسی قوتیں رکھی ہیں، پھر جو غذا بھی آدمی کھاتا ہے وہ سب مٹی کی ہے۔ وہ قادر مطلق مٹی کو پلاؤ، قورمہ، نان، کباب اور شیرمال بنا کر کھلا رہا ہے۔ مرنے کے بعد جب آدمی قبر میں جاتا ہے اور چند روز بعد یہ راز کھل جاتا ہے کہ جسے اشرف المخلوقات کہتے تھے، جو کائنات کی تسخیر میں لگا ہوا تھا، وہ مٹی کے ایک ڈھیر کے سوا کچھ نہ تھا۔ کیسی عجیب قدرت والا ہے وہ، مٹی کو سونا اور سونے کو مٹی بنا کر دکھاتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر طرف روئے زمین پر لوگ دوڑے پھرتے ہیں، پہاڑ ہوں یا دریا، ہر جگہ انسان موجود ہے۔ کون سی جگہ روئے زمین پر ایسی ہے جہاں انسان کی دوڑ دھوپ نہیں ہے؟ اس کے بدن میں یہ طاقت کس نے دی ہے؟ ہر اونچی نیچی، خشک و تر، سرد و گرم جگہ پر اسے کس نے پہنچایا ہے؟ کیا اب خدا جو نظام حیات انسانی کو خوب چلا رہا ہے، قابل عبادت نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والارض وضعها للانام فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام والحب ذو العصف والریحان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اور زمین کو اس نے بنایا تمام خلائق کے لیے جس میں میوے ہیں اور کھجور کے درخت، خاص طرح کے غلافوں والے اور دانے کھانے کے کام آنے والے، جو پتوں کے اندر ہوتے ہیں، اور خوشبودار پھول، تو اپنے پروردگار کی نعمتوں میں سے کس کس کو تم جھٹلاؤ گے؟ یہ زمین بھی فنا ہو جائے گی۔ ہم نے عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو مخلوقات کے لیے آرام و سکون کے لیے بنایا ہے، اس میں زندگی کی تمام تر سہولتیں، آسائشیں مہیا کی گئی ہیں۔ یہ زمین نہ اتنی سخت ہے کہ اس میں کاشت نہ کی جا سکے، اور نہ ہی اتنی نرم ہے کہ اس میں کوئی چیز ٹھہر نہ سکے۔ اس میں بھی انتہائی خوبصورت توازن ہے، ہر پیدا ہونے والی چیز فانی ہے۔ قرآنی آیات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زمین ختم اور فنا ہونے والی چیز ہے۔ ایک دن ایسا بھی آئے گا جب یہ
جب نہ یہ رہے گی اور نہ اس پر بسنے والے، سب کے سب فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ ارشاد خداوندی ہے سورہ فجر آیہ نمبر 21، ہرگز نہیں زمین پوری طرح کوٹ پیٹ کر سپاٹ بنا دی جائے گی۔ علم حیات کے ماہرین نے اپنی حالیہ ریسرچ میں اس بات کا اعتراف کیا کہ زمین کی ایک حد ہے اور ایک مدت معین ہے، اس نے ایک نہ ایک دن فنا ضرور ہونا ہے۔ اللہ نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ اپنے بندوں کی آزمائش کرے کہ کون کون اچھا کام کرتا ہے۔ اگر موت کا دھڑکا نہ لگا ہوتا تو نیک کام کرنے میں آدمی ٹال مٹول کرتا ہی چلا جاتا۔ غالب نے کیا خوب کہا ہے، حوث کو ہے نشاط کار کیا کیا، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا۔ انسان اپنے کاموں میں اس لیے جلدی کر رہا ہے کہ اسے مرنے کا خوف ہے، وہ چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے جو کچھ کرنا ہے وہ سب کر لے۔ موت کو اس لیے مقرر کیا کہ آدمی اسے بھولے نہیں۔ بعض نے یہ وجہ لکھی کہ وجود سے پہلے عدم تھا، لہٰذا موت کو مقدم کیا۔ خدا عالم الغیب ہے، اسے آزمائش کی ضرورت نہیں، آزمائش ہے صرف انسان پر حجت قائم کرنے کے لیے، تاکہ جو کچھ اس نے کیا ہے اس کی اچھائی برائی کو سمجھ لے۔ وہ غالب اور بخشنے والا ہے، کسی کی طاقت نہیں کہ اس کے قابو سے باہر ہو جائے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ خطاؤں کو بخشنے والا بھی ہے تاکہ گناہ گاروں کے دل کو ڈھارس رہے۔ زمین کا ٹھنڈا ہونا یا ستاروں سے ٹکرانا۔ زمین کے خاتمے اور فنا ہونے کے 3 احتمالات ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ زمین حیوان کی مانند ٹھنڈی ہو جائے گی۔ موت سے قبل حیوان یا انسان وغیرہ کا بدن گرم ہوتا ہے، جب اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کرتی ہے تو وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس طرح جب قیامت آئے گی تو زمین پھٹ پڑے گی اور دریاؤں میں پانی کی بجائے آگ بھڑک اٹھے گی۔ اس کے بعد زمین ٹھنڈی ہو جائے گی اور حقیقت میں وہ مر جائے گی، چنانچہ ارشاد الہی ہے، اور جب سمندر شعلہ آور ہو جائیں گے۔ سورہ تکویر آیت نمبر 6۔ دوسرا احتمال یہ کہ زمین کسی دوسرے ستارے سے ٹکرا کر ختم ہو جائے گی۔ تیسرا احتمال یہ کہ چونکہ زمین دوسرے سیاروں کے مانند سورج سے وابستہ ہے، جب سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی، زمین میں بھی روشنی کے چلے جانے کی وجہ سے زندگی کی رمق کھو بیٹھے گی۔ یہ تو تھے سائنسدانوں اور دانشوروں کے خیالات، لیکن ہمارے نزدیک قرآن مجید کا یہ فرمان حجت اور اہمیت کا حامل ہے کہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 48، اور وہ دن جب یہ زمین بدل کر دوسری زمین ہو جائے گی۔ پیغمبر اسلام اور حضرت علی علیہ السلام کے فرامین سے جو بات ظاہر ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ زمین ایسی زمین میں بدل جائے گی جس میں معصیت خداوندی نہیں ہوئی ہوگی۔ چنانچہ جس طرح انسان کا جسم ہمیشہ نہیں رہے گا، اسی طرح یہ زمین بھی ختم ہو جائے گی، گویا موت کا مزہ زمین کو بھی چکھنا پڑے گا۔ اور جب پوری زمین لرز اٹھے گی۔ سورہ زلزلہ میں قیامت کا منظر پیش کیا گیا ہے۔ زمین میں زلزلے آئیں گے اور بڑے سخت زلزلے، زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ نکال پھینکے گی۔ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ وہ کیا چیز ہوگی۔ بعض کہتے ہیں کہ جتنے معدنیات زمین کے اندر ہیں وہ مراد ہیں، بعض کہتے ہیں کہ جو لوگ اس میں دفن ہیں ان کو نکال پھینکے گی، بعض کہتے ہیں جو خزانے اس کے اندر ہیں ان کو نکالے گی، واللہ عالم الصواب۔ ان زلزلوں کے وقت ایک انسان اسے کہے گا کہ اس سے کیا ہو گیا۔ اس میں بھی مفسرین کا اختلاف ہے کہ وہ انسان کون ہوگا۔ بعض نے لکھا ہے کہ سب انسان گھبرا کر کہیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں، کیونکہ آگے ہے کہ زمین اس سے بات کرے گی تو وہ کیا انسانوں سے بات کرے گی؟ یہ تو کوئی خاص انسان ایسا ہوگا جو اس سے ہم کلام ہوگا، اور زمین اس سے وحی الہی کے ہم کلام ہوگی، اور زمین اس سے وحی الہی کے مطابق ہم کلام ہوگی۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام کے سامنے یہ سورہ پڑھا گیا تو آپ نے فرمایا میں ہوں وہ انسان جس سے زمین ہم کلام ہوگی۔ زمین ایک معصوم سے ہی ہم کلام ہو سکتی ہے، ایک ایسے گناہ گار سے جس نے اس کے اوپر گناہ کیے ہوں کلام نہیں کر سکتی۔ روایت میں کہ ایک بار مدینے میں زلزلہ آیا، لوگ حضرت علی علیہ السلام کے پاس دوڑے آئے، آپ ان کے ساتھ اس مقام پر پہنچے جہاں زلزلہ آ رہا تھا، اور آپ نے اس جگہ پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اے زمین تجھے کیا ہو گیا ہے، تو ساکن نہیں ہوگی؟ چنانچہ وہ زلزلہ رک گیا۔ امام کی آواز کو دنیا کی ہر شے نے پہچانتی ہے، اور امامی سے اپنے حالات بیان کر سکتی ہے کہ میرے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اور میرے اوپر انسانوں نے کس کس قسم کے گناہ کیے ہیں۔ بلقیس کا تخت پلک جھپکتے لانے میں اگر وزیر سلمان کے لیے زمین سمٹ سکتی ہے تو وسیع جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین اپنے اخبار کیوں بیان نہیں کر سکتی؟
یہاں زمین کو وحی کرنے کے معنی یہ ہے کہ خدا اس کو حکم دے گا۔ انبیاء و اولیاء کی خصوصیات کا سمجھنا ہر شخص کا کام نہیں، یہ تو قدرت کے راز ہیں۔ انبیاء و اولیاء کے امتیازات خصوصی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان پتھر پر آ جانا ہے۔ موسیٰ کا عصا مارنے سے پتھر پانی دینے لگتا ہے۔ ہمارے رسول کے ہاتھ پر سنگریزے تسبیح کرنے لگتے ہیں۔ حجر اسود امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت کی گواہی دیتا ہے۔ حضور کے لعاب دہن سے سوکھے کنویں پانی اچھالنے لگتے ہیں۔ یہ سب ان حضرات کو پہچانتے ہیں۔ بس اگر حضرت علی علیہ السلام سے زمین ہم کلام ہو تو کیا تعجب ہے۔ دنیا کیا ہے اور اس کی خوشیاں کیا ہیں؟ ایک عالم دین کا کہنا ہے کہ میں نے ایک دوسرے عالم کو دیکھا کہ کبھی وہ قبروں کو دیکھتے ہیں اور کبھی نزدیک والے بیت الخلاء کو کہ جس کی صفائی ہو رہی تھی اور گندگی دوسری طرف پھینکی جا رہی تھی۔ میں ان کے قریب گیا اور کہا کہ محترم آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ کہا کہ دنیا اور اس کی نعمتوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں، یہ کس قدر ختم ہونے والی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ دنیا مردار ہے اور اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں۔ ہر روز ایک فرشتہ ندا کر کے کہتا ہے، اے اولاد آدم، مرنے کے لیے بنائے اور خراب ہونے کے لیے تعمیر کیجیے۔ البتہ اس سے کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ گھر بالکل تیار نہ کرے، بے شک حلال روزی سے مکان تعمیر کرے، رہن سہن کی چیزیں خریدے، دنیاوی نعمتوں سے بہرہ مند ہو، البتہ آخرت سے غافل نہ ہو اور ہمیشہ عاقبت کی فکر میں رہے۔ دنیا میں جو کچھ دیا گیا ہے وہ چند روزہ ہے، اس کے لیے فنا نہیں، مرتے ہی سب جاؤ ششم اور مال و دولت خاک میں مل جاتے ہیں۔ ہاں، آخرت میں جو کچھ ملے گا وہ باقی رہنے والا ہے اور یہاں سے 1000 درجہ بہتر ہوگا۔ یہ سب سامان ایسے لوگوں کو دیا جائے گا جو ایمان والے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اور کبیرہ گناہوں سے اور بد کرداری سے بچتے ہیں، اور جب کسی پر غصہ آتا ہے تو اس کی خطا بخش دیتے ہیں، اس سے بدلہ لینے کا ارادہ نہیں کرتے۔ انسان کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بڑے چاؤ پیار سے اس کی پرورش کرتا ہے، اور جب وہ جوانی کی حد میں داخل ہوتا ہے تو بڑی بڑی امیدیں اس سے وابستہ ہو جاتی ہیں اور ماں باپ خیال کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں بڑے بڑے فائدے پہنچیں گے۔ یکایک موت کا جھونکا اسے اڑا کر لے جاتا ہے تو ہاتھ ملتے رہ جاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا اس دنیا میں وہ آیا ہی نہیں تھا۔ کچھ پریشان رونے کے لیے باقی رہ جاتے ہیں، وہ بھی چند روز کے لیے۔ ایسی چند روزہ زندگی پر اگر انسان خدا کو بھول جائے اور حیات بعد الموت کے لیے کوئی سامان نہ کرے تو اس سے زیادہ بیوقوف کون ہے؟